اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ساری زندگی ذکی غلام یعنی مسلم موعود کو اپنی جسمانی اولاد میں تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چوتھے اور آخری لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کو مولود مسعود، اس لڑکے کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی تھی اور 3 کو 4 کرنے والا فرما کر بڑے واضح رنگ میں اسے پیشگوئی مسلم موعود یا پسر موعود کا مصداق قرار دیا تھا۔ اشتہار تکمیل تبلیغ میں کیے گئے اپنے کامل انکشاف کے وعدے کے مطابق حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق اس کے پسر موعود یا مسلم موعود ہونے کا تعین فرمایا تھا۔ بعد ازاں 16 ستمبر 1907 کے دن مبارک احمد صاحب فوت ہو گئے، لیکن مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد اسی دن یعنی 16 ستمبر 1907 کے دن اللہ تعالیٰ نے پھر حضور علیہ السلام کو ایک حلیم غلام کی بشارت دے دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اور پھر اگلے ہی ماہ یعنی اکتوبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے اس حلیم غلام کو مبارک احمد کا مثیل قرار دے کر پسر موعود یا مسلم موعود کی پیشگوئی کو آگے مبارک احمد کے مثیل کی طرف منتقل کر دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت، یعنی ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اے ساکی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ اور اس طرح یہ پیشگوئی پسر موعود یا مسلم موعود مبارک احمد سے منتقل ہو کر آگے اس کے مثیل کی طرف چلی گئی۔ چنانچہ مبارک احمد صاحب کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اور پھر 26 مئی 1908 کے دن آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد مخالفین نے کافی شور و غل کیا کہ مثیل مبارک احمد جسے آپ علیہ السلام نے پسر موعود یا مسلم موعود قرار دیا تھا وہ تو آپ کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے آپ کے الہام بھی جھوٹے ثابت ہو گئے اور آپ کا دعویٰ بھی اس طرح پھر جھوٹا ثابت ہو گیا۔ پٹالوی صاحب جو حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے اشد مخالفین میں سے تھے، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد مثیل مبارک احمد کے آپ کے گھر میں نہ پیدا ہونے پر آپ کو اور آپ کے الہامات کو غلط قرار دیا تھا۔ چنانچہ مولانا ابو العطا صاحب فاضل جالندری صاحب سابق مبلغ بلاد عربیہ و پرنسپل جامعۃ المبشرین، یہ مولانا ابو العطا صاحب مولانا عطاء المجید راشد صاحب کے والد صاحب ہیں۔ انہوں نے 1930 میں ایک کتاب لکھی تھی اور شائع کی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے تفہیمات ربانیہ۔ جماعت احمدیہ میں یہ کتاب تبلیغی لٹریچر میں ایک بلند مقام رکھتی ہے، اور اس کتاب کا نام تفہیمات ربانیہ بھی خلیفہ ثانی صاحب نے خود اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کتاب کا نام تفہیمات ربانیہ رکھا تھا۔ اپنی اس کتاب میں مولانا عطاء اللہ صاحب فاضل جالندری سابق پرنسپل جامعۃ الاحمدیہ مبشرین فرماتے ہیں معترض پٹیالوی نے 10ویں نمبر پر شبیہ مبارک احمد والی پیشگوئی پر اعتراض کیا ہے۔ اس کے اصل الفاظ یہ ہیں آپ کے لڑکا ہوا ینزل منزل المبارک، ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ ان الہامات کے بعد کوئی لڑکا نہ ہوا اور مرزا صاحب چل دیے، اس لیے یہ دونوں الہام بھی غلط ثابت ہوئے۔ تو اس اعتراض کے جواب میں مولانا ابو العطا جالندری صاحب
فرماتے ہیں اسی کتاب میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت علیہ السلام کو یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے کی بشارت دی ہے، لیکن ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ وہ تیری ہی صلب سے اور تیری ہی زندگی میں ہوگا۔ فرماتے ہیں حضرت صاحب کو، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے کی بشارت دی ہے، لیکن ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ وہ تیری ہی صلب سے اور تیری ہی زندگی میں ہوگا۔ فرماتے ہیں ہاں مطلق لفظ بشارت اس امر کا مقتضی نہیں کہ وہ بچہ آپ علیہ السلام کی صلب سے اور آپ کی حیات میں ہی ہو۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں ایک بھی لفظ نہیں، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں ایک بھی لفظ نہیں جس میں لکھا ہو کہ وہ لڑکا آپ کی صلب سے ہی ہوگا، لہٰذا اعتراض باطل ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص شبیہ مبارک احمد کے سلبی ہونے پر ہی اصرار کرے تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ ینزل منزل المبارک میں صرف اتنا ذکر ہے کہ ایک لڑکا مبارک احمد کا قائم مقام ہوگا، یعنی جو صفات عالیہ مبارک احمد کے متعلق تھے اللہ تعالیٰ ان کا وارث کسی دوسرے صاحبزادے کو کر دے گا، اور وہ اپنی خوبیوں کے علاوہ صاحبزادہ مبارک احمد کا بھی ہم رنگ ہوگا، اور وہ وہی لڑکا ہے جس کے متعلق فرمایا بشارت دی ایک بیٹا ہے تیرا، بشارت دی ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس ماں سے اندھیرا، دکھاؤں گا ایک عالم کو پھیرا۔ یعنی مولانا ابو العطا جالندری صاحب شبیہ مبارک احمد کو یا مبارک احمد مسیل مبارک احمد کو کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وہی لڑکا ہے جس کے متعلق حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ ایک بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس ماں سے اندھیرا، دکھاؤں گا ایک عالم کو پھیرا۔ یعنی مسیل مبارک ہی مسلم موعود ہے۔ یہ شعر جماعت میں مسلم موعود کے متعلق سمجھا جاتا ہے اور خلیفہ ثانی کا اس پہ اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو وہ ابو العطا جالندری صاحب اپنے اس بیان میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مسیل مبارک دراصل وہی لڑکا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت امام مہدی و مسیح السلام کو ذکی غلام کی بشارت دی تھی، مسلم موعود کی بشارت دی تھی، یہ وہی لڑکا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں شبیہ مبارک احمد کے متعلق ضروری تھا کہ وہ حضرت علیہ السلام کی اپنی صلب سے نہ ہو۔ دیکھیں پھر دوبارہ اور اس کو واضح فرما رہے ہیں کہ شبیہ مبارک احمد کے لیے یعنی مسیل مبارک احمد کے متعلق ضروری تھا کہ وہ حضرت علیہ السلام کی اپنی صلب سے نہ ہو، کیونکہ یہ الہام الہی کے خلاف تھا۔ صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کی پیدائش پر الہام ہوا انی اسکت من اللہ و اصیبہ کفا حاضہ، یعنی پہلے فقرے میں مبارک احمد کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آتا ہوں اور اسی کی طرف جاؤں گا، اور دوسرے فقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب نرینہ اولاد کافی ہو گئی ہے، یعنی آئندہ کوئی لڑکا آپ کے گھر میں نہ ہوگا۔ گویا صاف کھل گیا کہ شبیہ مبارک احمد آپ کی صلب سے نہ ہوگا بلکہ وہ آپ کا پوتا ہوگا۔ انہوں نے آگے اس کو پوتے کی طرف منسوب کر دیا، لیکن پوتے کی تو باری خلیفہ ثانی صاحب نے آنے ہی نہیں دی۔ خلیفہ ثانی صاحب نے خود ہی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو آگے پھر مزید وہ لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس جگہ تاریکی کے فرزند ممکن ہے اس جگہ تاریکی کے فرزند پکار اٹھیں کہ وہ موعود تو مرزا صاحب کی صلب سے ہونا چاہیے تھا۔ اول تو کہیں ایسا نہیں لکھا کہ وہ مرزا صاحب کی زندگی میں اور آپ کے نطفے سے ہوگا۔ دیکھیں صاف صاف انہوں نے ابو العطا جالندری صاحب نے مسیل مبارک احمد کو جس کے متعلق حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پیش گوئی مسلم موعود اسی کے متعلق ہے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موعود اس وجود کے متعلق ہے، اور اسی وجود کو 3 کو 4 کرنے والا فرما کر بھی آپ نے اس کے مسلم موعود ہونے کا تعین فرمایا تھا۔ اس کے متعلق ابو العطا جالندری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی الہام نہیں تھا جس پہ یہ لکھا ہو کہ آپ نے مسیل مبارک احمد نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی تخم سے ہونا ہے، نطفے سے ہونا ہے، آپ کی صلب سے ہونا ہے۔ ایسا کوئی الہام نہیں، بلکہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایسا ہونا الہام الہی کے خلاف ہے۔ تو بہرحال اب بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام
اور قادیانی جماعت کے نام نہاد خلفاء اور علماء سے گزارش ہے کہ مئو ذکی غلام یعنی مسیل مبارک احمد کی الہامی بشارتوں کی روح سے، اگرچہ نام نہاد خلیفہ ثانی صاحب جانتے تھے کہ وہ نہ مسیل مبارک احمد یعنی پسر موعود یا مسلم موعود ہیں اور نہ ہی وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ 1908 میں انہوں نے تقوی پر مبنی اپنا یہی موقف اپنے رسالہ ایک تشخیص الاذہان میں جو شائع ہوا تھا اس میں، اور اپنا جو مضمون صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، یہ انوار العلوم جلد 1 صفحہ 146 تا 152 پر یہ مضمون درج ہے۔ اس میں بھی جن خیالات کا اور عقائد کا ابو العطا جالندری صاحب نے ذکر فرمایا ہے، جناب خلیفہ ثانی صاحب نے بھی اپنے اس مضمون میں انہی خیالات کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ صفحہ نمبر 156 پر لکھتے ہیں، خلیفہ ثانی صاحب لکھتے ہیں، اور بیٹے کی نسبت بھی لکھ آیا ہوں کہ حضرت کے الہاموں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاں نہیں بلکہ آئندہ نسل سے ہوگا اور ایک خاص شان کا آدمی ہوگا۔ لیکن بعد ازاں 1914 میں احمدیہ قیادت پر قبضہ کرنے یا نام نہاد خلیفہ ثانی بننے کے بعد جب بعض خوشامدی مریدوں نے آپ کی شہ پر اپنی تحریر و تقریر میں ان کے متعلق مسلم موعود کے الفاظ لکھنے اور بولنے شروع کر دیے تو انہوں نے یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق آہستہ آہستہ اپنا موقف بدلنا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح کہ جس عظیم و شان ذکی غلام یعنی مسیل مبارک احمد نے 1908 میں بقول مرزا بشیر الدین محمود احمد آئندہ کسی زمانے میں پیدا ہونا تھا، اس کی پیدائش کے متعلق انہوں نے حضور علیہ السلام کے ایک اجتہادی خیال کہ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصے کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ یہ آپ کا بیان ہے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا اجتہاد ہے، اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 117۔ اس بیان کو بنیاد بنا کر آہستہ آہستہ افراد جماعت کے آگے یہ جواز پیش کرنا شروع کر دیا کہ اس موعود نے، مسیل مبارک احمد نے، مسلم موعود نے الہامی پیشگوئی کے بعد یعنی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد 9 سال کے عرصے کے اندر پیدا ہونا ہے۔ ادھر مریدوں پر مخلصی کا بھوت سوار تھا اور انہوں نے یہ ضرورت ہی نہ محسوس کی کہ کم از کم حضور علیہ السلام کے بیان فرمودہ 9 سالہ میعاد کی ذکی غلام کے متعلق الہامی بشارتوں کی روشنی میں تھوڑی جانچ پڑتال تو کر لیں۔ افراد جماعت کی اس بھیجا عقیدت اور لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جھوٹے طور پر اپنے آپ کو الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں لے آتے ہیں۔ اس سلسلے میں قادیان کے جلسہ سالانہ 1944 کے اختتامی تقریر الموعود میں وہ اس کا یوں اظہار فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، پھر اشتہارات میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی تحریر فرما دیا تھا کہ وہ لڑکا، ایسا لڑکا بموجب الہام الہی 9 سال کے عرصے میں ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ الہام الہی اس کی پیدائش کو 9 سال میں ضروری قرار دیتا ہے۔ یہاں اجتہاد کا کوئی سوال نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ہے کہ وہ لڑکا 9 سال کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا۔ پس 300 یا 400 سال کے بعد اگر کوئی شخص اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا دعویٰ کرے تو بہرحال ایسا شخص ہی اس کے مصداق ہونے کا اعلان کر سکتا ہے جو پیدا تو 9 سال میں ہوا ہو لیکن ظاہر 300 یا 400 سال کے بعد ہوا ہو، کیونکہ الہام اس بات کی تعین کرتا ہے کہ آنے والے موت کو بہرحال 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 تک کے عرصے کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے، اور اس عرصے کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اس کا حوالہ ہے الموعود دسمبر 1944، اور موجودہ ایڈیشن جو الاسلام پر ہے اس کا حوالہ ہے انوار العلوم جلد 17 صفحات 115 تا 511 تا 512۔ سامعین اکرام، اشتہار 22 مارچ 1886 میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصے کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 تک کا عرصہ 9 سال بنتا ہے۔ نام نہاد خلیفہ ثانی صاحب دسمبر 1944 میں بوقت جھوٹے دعویٰ مسلم موعود حضور علیہ السلام کے اس بیان کی طرف 2 باتیں
غلط طور پر منسوب کرتے ہیں۔ اول تو یہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے اس 9 سالہ بیان کو الہام الہی قرار دیتے ہیں، اور ثانیاً یہ کہ ان کے یعنی نام نہاد خلیفہ ثانی کے مطابق 9 سالہ میعاد یعنی 20 فروری 1895 تک پیدا ہونے والا وجود ہی اس پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو اس میعاد کے بعد پیدا ہو۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں حضور علیہ السلام کو 2 مبشر وجودوں کا وعدہ فرمایا تھا، ایک وجی اور پاک لڑکا اور دوسرا ذکی غلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجی اور پاک لڑکے کے متعلق تو یہ وضاحت فرما دی تھی کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لیکن ذکی غلام پسر موعود یعنی مسلم موعود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا جیسا کہ لڑکے کے متعلق فرمایا تھا۔ جسمانی لڑکے کے متعلق تو یہ بات اٹل تھی کہ اس نے حضور علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونا تھا، خواہ وہ 9 سال کے اندر پیدا ہو یا 9 سال کے بعد۔ تو واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وجی اور پاک لڑکا بشیر احمد اول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مخفی حکمت کے تحت اس لڑکے کو وفات دے کر آگے اس کے مسیل کی بشارت دے دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس زمین میں فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا، یخلق ما یشاء۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ 131۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں ایک الہام میں اس دوسرے فرزند کا نام بھی بشیر رکھا، چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، یہ وہی بشیر ہے جس کا دوسرا نام محمود ہے، جس کی نسبت فرمایا کہ وہ اولو العزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، یخلق ما یشاء۔ اس کا حوالہ بھی تذکرہ صفحہ 131 ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا، شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا، اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقوی اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے، یعنی اس کا مسیل عطا ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا لڑکا عطا فرمایا۔ تو بعد ازاں بطور مسیل بشیر احمد اول جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پیدا ہوئے۔ اگر نام نہاد خلیفہ ثانی صاحب اپنا دعویٰ جسمانی پسر موعود یعنی مسیل بشیر اول تک محدود رکھتے تو پھر ان کا دعویٰ بھی درست ہوتا اور 9 سالہ میعاد کی بات بھی درست ہوتی، کیونکہ دونوں بشیر جو تھے وہ 9 سالہ میعاد کے اندر وہ پیدا ہوئے تھے، اور دونوں حضور علیہ السلام کی جسمانی ذریت بھی تھے۔ لیکن پریشانی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نام نہاد خلیفہ ثانی صاحب نے جسمانی پسر موعود ہونے کی بجائے روحانی پسر موعود یعنی مسلم موعود یعنی ذکی غلام یا مسیل مبارک احمد ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس طرح پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں نام نہاد خلیفہ ثانی صاحب کی مذکورہ بالا دونوں باتیں قطعی طور پر غلط ہو جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ حضور علیہ السلام کی بموجب وعدہ الہی سے کے الفاظ سے مراد نشان رحمت کے سلسلے میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں کیا گیا وعدہ الہی مراد ہے، نہ کہ 9 سال کی عرصہ کا وعدہ۔ جیسا کہ الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے سے یہ وعدہ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ باقی اس ذکی غلام کی پیدائش کے متعلق حضور علیہ السلام نے 9 سال کے عرصے کا اجتہاد فرمایا تھا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ وہ موعود ذکی غلام نہ تو آپ کا کوئی جسمانی لڑکا تھا اور نہ ہی وہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا، تو پھر 9 سالہ میعاد کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ مرزا محمود احمد صاحب جون جولائی 1908 میں مکذبین امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو مسیل مبارک احمد یعنی ذکی غلام یا مسلم موعود کی بشارت کے سلسلے میں جواباً فرما رہے تھے کہ ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس سے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن
داؤد کہلاتے ہیں، ایسا ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ اس کا حوالہ ہے انوار العلوم جلد 1 صفحہ 150۔ اب سوال یہ ہے کہ جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کرتے وقت اگر خلیفہ ثانی صاحب کے موقف کے مطابق اس آنے والے موعود یعنی مسیح مبارک احمد نے 9 سالہ عرصے کے اندر پیدا ہونا تھا، تو جون جولائی 1908 میں مرزا محمود احمد صاحب نے مکذبین امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو یہ کیوں نہ بتایا کہ اس موعود یعنی مسیح مبارک احمد یعنی مسلم موعود نے 9 سالہ مدت یعنی 20 فروری 1895 تک پیدا ہونا تھا اور 12 جنوری 1889 کو وہ پیدا شدہ میں ہوں۔ لیکن اگر مرزا محمود احمد صاحب اس وقت ایسا کہتے تو اس پر مکذبین یقیناً یہ اعتراض کرتے کہ جناب صاحبزادہ مبارک احمد تو 14 جون 1899 میں پیدا ہوئے تھے اور اس کا مثیل 1899 سے پہلے یعنی 12 جنوری 1889 میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مثیل مبارک احمد صاحب نے تو مبارک احمد کی پیدائش کے بعد پیدا ہونا تھا اور وہ مرزا صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا، اور اگر وہ پیدا ہوا تھا تو خاکسار نام نہاد قادیانی خلفاء اور علماء سے یہ درخواست کرتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون تھا۔ خاکسار یہاں گزارش کرتا ہے کہ جون جولائی 1908 میں پیشگوئی مسلم موعود کا بھوت ابھی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پر سوار نہیں ہوا تھا، یہ پیشگوئی ان کے اعصاب پر سوار نہیں ہوئی تھی، یہ بھوت ان پر نام نہاد خلیفہ ثانی بننے کے بعد سوار ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جون جولائی 1908 میں انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ سچی بات کہہ دی تھی کہ اس موعود نے آئندہ کسی زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں حضور علیہ السلام کے الفاظ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصے کے اندر ضرور پیدا ہوگا، الہامی نہیں بلکہ اجتہادی تھے، بالکل اسی طرح جس طرح حضور علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ کر اجتہاد فرمایا تھا۔ مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا حضور علیہ السلام کے اس 9 سالہ اجتہادی بیان کو الہامی قرار دینا قطعی طور پر ایک جھوٹ تھا، ایک دجل تھا۔ اگر حضور علیہ السلام کے اشتہار 22 مارچ 1886 کے الفاظ الہامی ہوتے اور وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی پسر موعود یعنی مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے رنگ میں 12 جنوری 1889 میں پیدا ہو چکا ہوتا تو پھر آپ کی پیدائش کے بعد ذکی غلام کے متعلق مبشر الہامات کبھی نازل نہ ہوتے۔ اگر بقول نام نہاد خلیفہ ثانی صاحب یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی، یعنی ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصے کے اندر پیدا ہوگا، اگر یہ مدت الہامی ہوتی تو پھر 9 سال کے عرصہ یعنی 20 فروری 1895 کے بعد بھی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے موعود ذکی غلام مسیح الزباں یعنی مسلم موعود کے متعلق الہامی بشارت کبھی نازل نہ ہوتی۔ اگر بقول نام نہاد خلیفہ ثانی صاحب یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر حضور علیہ السلام اس 9 سالہ مدت یعنی 20 فروری 1895 کے بعد 14 جون 1899 کو پیدا ہونے والے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق کبھی قرار نہ دیتے ہیں۔ اگر بقول نام نہاد خلیفہ ثانی صاحب یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے انقطاع یعنی 14 جون 1899 کے بعد بھی اس موعود ذکی غلام یعنی پسر موعود یا مسلم موعود کی الہامی بشارات انہی علامات کے ساتھ اور صفات کے ساتھ جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں درج ہیں حضور علیہ السلام کی وفات تک آپ پر کبھی نازل نہ ہوتی۔ ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد یا مسلم موعود کے متعلق الہامی بشارتوں کے نزول کا سلسلہ مورخہ 20 فروری 1886 سے بھی پہلے یعنی 1881 سے شروع ہو کر 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے۔ قرآن کریم میں بیان فرمودہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق بشارت ہمیشہ پہلے ہوتی ہے اور مبشر وجود اپنی بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں
اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتا ہے وذکر فی الکتاب مریم اذ نبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قالت کذالک قال ربک ہوا علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. یعنی اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی، پس اس نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورا انسان بن کر ظاہر ہوا. اس یعنی مریم نے کہا میں تجھ سے یقیناً رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے. اس فرشتہ نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاک اور نیک لڑکا دوں. اس یعنی مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں. اس فرشتے نے کہا اسی طرح ہے، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ مریم کی مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مرکزیدہ فرشتے کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک غلامن زکیہ یعنی ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی. اس ذکی غلام کو رحمت منا فرما کر اسے اپنی رحمت کا نشان قرار دیا تھا، اور اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ اور اسی کی بشارت کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ وکان امر مقضیہ، یعنی یہ ایک طے شدہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موعود میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو موسی مریم کی طرح ایک رحمت کا نشان کی بشارت بخشی تھی، اور یہ نشان رحمت ہی ذکی غلام تھا. اور اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت یعنی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 40 میں نہ صرف کلمۃ اللہ قرار دیا بلکہ سورۃ مریم کی طرح الہامی پیش گوئی مسلم موعود کے اختتام بھی وکانہ امر مقضیہ کے الہامی الفاظ پر ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں فرماتا ہے خدائے رحیم و کریم و بزرگ و برتر جو ہر یک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عزا اسما مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. میں اس ساری پیشگوئی کو چھوڑتا ہوں اور اپنے مضمون کے آخر میں چند اور باتیں کر کے میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں. ذکی غلام مسیح الزمان یعنی پسر موعود یا مسلم موعود کے متعلق الہامی بشارتوں کا نزول ہمیں 3 نتائج پر پہنچاتا ہے. اولاً یہ کہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پیدائش کے متعلق حضور علیہ السلام کا 9 سالہ خیال آپ کا اجتہادی خیال تھا نہ کہ الہامی، اور اس کی تصدیق خود خلیفہ ثانی صاحب نے بھی کی اور مولانا ابوالعطا جالندھری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ثانیاً یہ کہ ذکی غلام یا مسلم موعود یا مسیل مبارک احمد خواہ کوئی بھی نام کہہ لیں کہ الہامی پیشگوئی ذکی غلام یا مسلم موعود یا مسیل مبارک احمد الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے دائرے بشارت یا پیشگوئی کے دائرے سے حضور علیہ السلام کے تمام جسمانی لڑکے باہر ہو جاتے ہیں، اور یہ الہامی پیشگوئی حضور علیہ السلام کی روحانی اولاد یعنی آپ کی ذریت یا جماعت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. ثالثاً یہ کہ ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلقہ مبشر الہامات کی روشنی میں مسلم موعود کی پیدائش 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہونا قرار پاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. قرآن مجید سے یہ ثابت ہے، قرآن مجید کی 8 آیات سے یہ بار بار اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے کسی نبی یا ولی کو بچے کی بشارت دی تھی، لڑکے کی بشارت دی، غلام کی بشارت دی، تو وہ غلام اپنی آخری بشارت کے بعد پیدا ہوا، اور جب وہ پیدا ہو گیا پھر اس کی بشارت دوبارہ نازل نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو مسلم موعود سے متعلق آخری بشارت 6-7 نومبر 1907 تک ہوتی رہی. آخری بشارت 6-7 نومبر 1907 کو ہوئی. تو مسلم موعود نے، ذکی غلام نے، مسیح مبارک نے اپنی آخری بشارت کے بعد جماعت میں پیدا ہونا تھا. لہٰذا خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلمت قطعی طور پر ایک جھوٹا تھا، اور ان کا 9 سالہ میعاد کا دجل بھی ایک محض ایک دجل اور جھوٹ تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو پیش گوئی مسلم موعود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر